بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ سب کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میسج میں مجھے بتا دوں۔ تیسواں پارہ نکال لیں، 30ویں پارے سے پڑھنا ہے ہم نے۔ جی الحمدللہ، 30واں پارہ عما یتساءلون۔ اس میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ ہم یہاں سے آج ابتدا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ یاد رکھیں کہ جو قرآن پاک کے پہلے 10 پارے ہیں ان کا تعلق ہے احکامات کے ساتھ۔ احکامات کا مطلب ہے اس میں احکام ہیں، نماز کے، روزے کے، قصاص کے، پردے سے متعلق تو بہت کم ہے، زیادہ حلال و حرام کے، کھانے پینے سے، مشروبات، مطعومات، ان سے ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیسے، یہ معاملات اس میں ہیں۔ اور جو درمیان والے 10 پارے ہیں اس کا تعلق ہے قصص سے، واقعات سے، یعنی اس میں انبیاء کے واقعات ہیں، اور پہلے انبیاء اور ان کی امتیں اور ان کے حالات، اور اللہ کے ساتھ ہم کلامی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، باقی جتنے بھی انبیاء جیسے سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، اور پھر حضرت سلیمان کے واقعات، یہ سارے درمیان والے 10 پارے میں۔ اور جو آخری 10 پارے ہیں ان کا تعلق ہے قیامت کی نشانیوں سے، کہ قیامت کب آئے گی، اور کب آئے سے مراد اس کی کیا نشانیاں ہیں، یا جب آئے گی تو کیسی لرزہ خیز ہوگی، اور اس کی کیا کیا اس میں کیا کیا ہولناکیاں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے چونکہ آخر سے شروع کرنا ہے تاکہ تب سب طالبات کے لیے ایک نئی، کیونکہ ہمارا جو پہلے شروع ہو چکا تھا اس میں ہم الحمدللہ 4 پارے مکمل کر چکے تھے، تو لیکن ہم دوبارہ ان کو بھی پڑھیں گے۔ ابھی ہم آخر سے شروع کر رہے ہیں کہ جو طالبات نے پڑھے ان پہلے والے 4 پارے ان کے لیے بھی نیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ کرواؤں گی، آپ سب اپنے مطالعے میں کچھ کتب رکھیں اور ان کا اپنا ذاتی مطالعہ بھی کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما، سورت کا نام ہے نبا۔ نبا کے مطلب ہوتے ہیں خبر، اور اس میں اس سورت کا نام نبا اس لیے ہے کہ اس میں سورت میں کی دوسری آیت میں نبا کا لفظ ہے۔ نبا کا مطلب خبر، تو اس سورت کو اس لیے سورہ نبا کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے سورتوں کے نام نہیں اترے، یہ تو بعد میں اس کو ترتیب دیا گیا، تو یعنی مناسبت سے نام رکھ دیا گیا۔ جیسے نمل ہے تو اس میں نمل کا ذکر ہے، چیونٹی کا اس لیے نمل، بقرہ ہے تو اس میں گائے کا ذکر ہے تو اس کو بقرہ، نساء میں عورتوں کے احکامات ہیں تو نساء، تو اس میں بھی نبا میں قیامت کی خبریں ہیں، اس لیے اس کو سورہ نبا کہتے ہیں۔ عما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ یہاں سے بات شروع فرما رہے ہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام پر اب صورت نازل ہوئی، اور سب سے پہلے اللہ نے آپ کو یہ کہا کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سورت نبا شروع ہو رہی ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا تو قریش مکہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تو قریش مکہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اور کہ قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اسے سن کر بعض لوگ کہتے کہ ہاں قیامت تو آئے گی، اور بعض کہتے نہیں آئے گی۔ یہ ایسے ہی جو آقا علیہ السلام باتیں کہتے ہیں وہ بے معنی ہے، یعنی جو نن مسلم تھے یا جو غیر مسلم تھے وہ بیٹھ کے آپس میں یہ چیما گوئیاں کیا کرتے تھے کہ یہ جو محمد باتیں کرتا ہے قیامت آئے گی تو کیا یہ ہے؟ بعض کہتے تھے ہاں، اور بعض کہتے تھے نہیں۔ تو اس پر یہ
علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ جب لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. پھر خود ہی جواب دے دیا، اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ بڑی خبر کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں، اور یہ بعض اس میں اس کا وہ مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. یہ دیکھیں، ان النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کیسے کر رہے ہیں؟ بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. الذی، وہ لوگ، ہم فیہ، جس میں وہ مختلفون اختلاف کر رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، سا، ان قریب، یا علمون، وہ جان جائیں گے. کلا کا مطلب ہے خبردار، سنو، آگاہ ہو جاؤ، جان لو. سیعلمون، ان قریب وہ خود جان جائیں گے. کلا، یہ جو جیسے ہم انگلش میں یا اردو میں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں نا جو ڈرانے کے لیے، ڈانٹ کے لیے ہوتے ہیں، تو قرآن میں بھی کلا کا لفظ جو ہے نا ڈانٹ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، کہ قیامت کا انکار کرنا ان کے حق میں اچھا نہیں ہے. قیامت کا انکار کرنا ان کے حق میں اچھا نہیں ہے. ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا اور انکار کرنے کی سزا بھی ان کو ملے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مظاہر بیان کیے. ٹھیک ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں. اس کے بعد کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ثم، پھر، کلا، خبردار، ثم کلا، پھر خبردار، سیعلمون، ان قریب تم جان جاؤ. یعنی جیسے ہم بعض اوقات کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے ایک بات کو 2 بار دہراتے ہیں نا، جب وہ چیز بہت اہم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی انداز اپنایا ہے. اللہ نے اس چیز کو دہرایا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، لگ جائے گا. ہم کہتے ہیں نا پتہ لگے گا، تمہیں لگے گا پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں الفاظ کا انتخاب فرمایا. تو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب لگ جائے گا پتہ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے جو لوگوں کے سامنے ہیں، اور وہ اقراری ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، تمہیں بنانے والا بھی اللہ ہے، اور مرنے کے بعد زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے. دیکھیں، قیامت کا تعلق ہے مرنے کے بعد سے. تو جو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے نا، ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم نے مر کے زندہ ہی نہیں ہونا. تو یہ ان کو ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اللہ اتنی ساری چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، اور جب اللہ نے تمہیں تب پیدا کیا جب تم کچھ تھے ہی نہیں، یعنی ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، تو اللہ کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے. ایک چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے. جب اللہ کے لیے تمہیں پہلی دفعہ بنانا مشکل نہیں لگا تو دوسری دفعہ بنانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کافر لوگ نہیں مانتے. ابھی بھی بہت سارے منکرین ہیں جو موت کے بعد زندگی کو نہیں مانتے. اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں، مسلمانوں میں ہی کانسیپٹ ہے، ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی اور روپ مل جاتا ہے، 7 جنم ہوتے ہیں، بعض جلا دیتے ہیں. بس اس طرح کے کانسیپٹس ہیں جو بالکل عقل سے باہر ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ثم کلا سیعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. پھر اللہ نے اپنی قدرتیں بتائی کہ میں نے یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی. اور اللہ یہ دلال دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سب کچھ بنا دیا تو تم کیا چیز ہو. اب سنیں اللہ نے کیا کیا نشانیاں بیان کی. الم نجعل الارض مہادا، علم، کیا نہیں، نجعل الارض، ہم نے بنایا، الارض، زمین کو، مہادا، بچھونا. علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی زمین پہ چلتے ہو، پھرتے ہو، بچھونا ہے نا ایک. اگر زمین میں یہ ایک طرح سے بالکل بچھی ہوئی نہ ہوتی، کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے، ایک ڈھلوان میں ہوتی ایک یا اس طرح کی ہوتی. منٹ میں جی ابھی میں لیٹ آئی تھی کلاس میں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے؟ کیونکہ میں نوٹس ساتھ ساتھ بنانے تھے تو جی، مجھے وہ تھوڑا سا بتا دیجیے. آپ سورت نبا 30واں پارہ، اس کی آیت نمبر 6 پہ ہیں ہم، آخری پارہ. چلیں ٹھیک ہے، ریکارڈنگ مہربانی. بھی ہے انشاءاللہ. جی. علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اور الجبال، پہاڑوں کو، اوتادا، میخیں نہیں بنایا. میخے کا مطلب ہوتا ہے کیل. یعنی ہم نے زمین کو بچھونا بنا کر اس کو
ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اور پہاڑ کا ایسا کام کر رہے ہیں جیسا ہم کسی چیز کو لٹکانے کے لیے کیل لگاتے ہیں نا تاکہ وہ گرے نہیں. تو اللہ نے زمین کو ایک جگہ ساکت کرنے کے لیے، ٹھہری رہنے کے لیے، وہ ٹھہری رکھنے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ بنا دیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور خلقناکم، ہم نے تمہیں بھی تو بنایا، ازواجن جوڑا جوڑا. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، نومکم، تمہاری نیند کو، سباتا، آرام کی چیز. ہم نے تمہاری نیند کو بھی آرام کی چیز بنایا. تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ زمین کو پیدا فرمایا، پھر اسے پھیلا دیا اور بڑے بڑے بھوجل پہاڑ اس میں پیدا فرما دیے تاکہ وہ حرکت نہ کرے. بندے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گاڑیاں دوڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو ہر نعمت اللہ کی یاد رکھنی چاہیے. مجھے ویسے ہی درخت اور یہ پہاڑ، آسمان، زمین، چھوٹی بڑی جو بھی چیزیں ہیں، پھول پھل، یہ ساری چیزیں میں جب بھی پکڑتی ہوں تو میں اللہ کی دیکھتی ہوں کہ اللہ کتنا خوبصورت خالق ہے، ہر چیز کو بہت اعلیٰ بنانے والی ذات. ہمیں اس پہ غور فکر کرنا چاہیے، بچوں کو بھی کہنا چاہیے. موسم اچھا ہو تو ہم کہتے ہیں موسم اچھا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی قدرتوں کو بھی آپس میں ذکر کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ اللہ پر ایمان کا لیول اور بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیں، ہم نبی آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کی زمین میں اگر ڈگمگا رہی ہوتی، جیسے زلزلہ آتا ہے کبھی، جیسے اللہ معاف فرمائے جو ترکی میں آیا، تو کیا حال ہو گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک چیز ٹھہری ہوئی ہے. اگر یہ ایسے ڈگمگائے کہ ہم اپنی، کبھی آپ نے سفر کیا ہو ریل گاڑی میں یا رکشے میں، آٹو میں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کوئی کام، بعض کام کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. میرے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا، میں نہیں سفر میں پڑھ سکتی، حالانکہ وہ کمفرٹیبل بھی ہو تو بھی نہیں پڑھا جا سکتا. تو اگر ہماری زمین اس طرح ڈگمگا رہی ہوتی تو ہم یہ اپنے کام کاج کیسے کر سکتے تھے. ابھی آپ سب دیکھیں، آپ سب اپنے پاس کوئی 5 نعمتیں بتائیں جو اللہ نے آپ کو دی. ابھی آپ سب قرآن سن رہی ہیں، آپ کا سننا کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کے پاس قرآن پاک کھلے ہوں گے، آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ میری بات سمجھ سک رہی ہیں، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے عقل، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ کلاس کے لیے بیٹھ گئی، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو قرآن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ابھی سمجھنے کے لیے، کتنی بڑی نعمت. تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں، چھوٹی چھوٹی ہم سمجھتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف دھیان کیا کر، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کر. اللہ تیرا شکر ہے. آپ اللہ کا شکر اگر ہم دن میں کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اللہ کے شکر سے فرصت ہی نہ ملے، اور ہمیں احساس ہو کہ اللہ کی ہم پہ بے پناہ نعمتیں ہیں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں. زمین پہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گاڑیاں دوڑاتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا ہم نے تمہیں بیویاں دی، یعنی تم میں مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی، تاکہ آپس میں میاں بیوی بنتے رہو اور ایسے رہو، ایک دوسرے سے محبت حاصل کرو. مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اولاد تمہاری مرد عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ اب آپ گننا شروع کریں اللہ کی نعمتیں. تو اللہ نے کیا کیا، اپنی نعمتیں خود گنائی ہیں کہ دیکھو میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا. تو یعنی اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے خالق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری قدرت پہ ایمان لاؤ، میری قدرتوں کو دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. تو پھر اتنی چھوٹی سی بات کہ تم مر جاؤ گے تو تمہیں زندہ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں، کہ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے لیے صرف تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے. تو کن فیکون، یہ معاملہ ہے. تو اللہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کافروں کو، لیکن ساتھ میں اللہ نے اپنی نعمتیں بھی گنوائی ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں پر کثرت سے دھیان دینا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے نیند بنائی، آرام کی چیز. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نیند بہت بڑی واقعی آرام کی چیز ہے. پچھلے میرا چونکہ ایم فل کا تھیسس چل رہا ہے، تو غالباً کل آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، کل میری آپ کی کلاس، آپ کے ساتھ کلاس تھی، اور اس کے بعد پھر 8 بجے کلاس تھی، اور اس کے بعد پھر ایک کلاس تھی بچی کے ساتھ، پھر اس کے بعد میری 10 بجے بھی ایک کلاس تھی. اور تقریباً میں وہ جو 10 بجے کلاس تھی نا، وہ بچی چونکہ فرانس کی، اس کو میں پڑھا رہی تھی. اور اس کے بعد میں نے ان کی والدہ کو کہا کہ میری بات میں میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، میرے منہ سے کچھ اور الفاظ نکل رہے. اس کی وجہ یہ کہ میں پورے 2 راتیں نہیں سوئی تھی، تقریباً میں 1.5 گھنٹہ سوئی تھی پوری. یوں سمجھ لیں
2 दिन गुजर गए थे और मैं सोई नहीं थी, और कल मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं नहीं सोऊंगी तो मैं, जैसे इंसान मेंटल हो जाता है ना, बिल्कुल मुझे लग रहा था मेरी वो कैफियत हो जाएगी और बिल्कुल सब बंद, और मेरा था मैं सो जाऊं। एक न्यूज सामने आई तुर्की के जलजले वाली, तो वो एकदम से नींद उड़ गई। लेकिन उसके बाद जो मुझे एहसास हुआ वो ये कि अल्लाह की जो वाकईतन अल्लाह ने जो हम पर करम किया है नींद का, ये कितनी बड़ी नेमत है। यकीन करें, नींद ऐसी जगह पे भी आ जाती है जहाँ जो सोने की जगह नहीं है, जहाँ इंसान बहुत मुश्किल में है, लेकिन वहां भी नींद आ जाती है। नींद जब गालिब आई है, तो अल्लाह की नेमत है नींद। और अल्लाह ने क्यों बनाई है, अल्लाह ने वजह भी बताई, सुबाता, आराम। तो अल्लाह ताला ने नींद को आराम की चीज बनाया। और देखिए, जरूरियात जिंदगी हासिल करने के लिए मेहनत और मुशक्कत करते रहो। और आगे फरमाया, जब थक जाते हो तो सो जाओ। नींद करने की वजह से थकावट दूर हो जाती है, ताजा दम होकर फिर काम करने के इंसान लायक हो जाता है। तो सुबात का मतलब होता है कि जब कोई शख्स सो जाता है तो उसकी अज़ा की जो मशगूलियत है वो खत्म हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सोच भी रही हूँ, अल्फाज भी ला रही हूँ, कुरान की तरफ भी ध्यान है, और आपकी हाजिरी भी देख रही हूँ, और साथ में इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं बात समझा पा रही हूँ या नहीं पा रही, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देख रही हूँ। तो एक वक्त में मैं कितना मशगूल हूँ। लेकिन जब मैं सो जाऊंगी तो ये सारी चीजें मुनक़ते हो जाएंगी, यानी मेरा सोचना बंद, मेरा ध्यान बंद, मेरा फिक्र करना बंद, मेरा ज़हन में कोई काम नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। समझें ये चीज कि नींद हमें आकर कितना सुकून दे देती है। रात को आराम के लिए और दिन को तलबे माश के लिए बनाया। रातों को घरों में आराम करने के बाद दिन को बाहर निकलते हैं, हम अपनी अपनी हाजात पूरी करते हैं, दिन की रोशनी में रिस्क हासिल करते हैं। दिन भी अल्लाह ताला की नेमत है, रात भी अल्लाह की नेमत है। अगर हमेशा दिन ही दिन होता, रात ही रात होती, तो बड़ी मुसीबत में हम होते। अब सोचें, जैसे कल हमें ये हमारी तालिबा कुलसूम महमूद ने बताया था कि यहाँ बहुत मुश्किल है 6 माह रात और 6 माह दिन वाला हिसाब। तो इनसे पूछें कि ये इनके लिए कितनी मुश्किल चीज है। लेकिन इनके लिए सहूलतें भी बहुत होंगी, अल्लाह की नेमतें भी बहुत होंगी। लेकिन हमें चाहिए इनको सुनने के बाद कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। जैसे मौसम भी हमारे बदलते रहते हैं, सर्दी भी आई, गर्मी भी आई। गर्मी आए तो लगता है इतनी गर्मी गर्मी रहेगी, सर्दी आए तो लगता है बेहद सर्दी है, सर्दी रहेगी। तो अल्लाह की कितनी नेमतें हैं वो भी हम पर, कि हम पर मौसम सर्द भी आता है, गर्म भी आता है, खिजा वाला भी आता है, बहार वाला भी आता है। कितनी अल्लाह की नेमतें। तो आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो अल्लाह ताला का जो पैगाम है, इसमें जो मकसद है वो ये है, बज़ाहिर कि मैंने तो तुम्हें ये भी नेमतें दी, ये भी नेमतें दी, कि तुम्हें मरने के बाद जिंदा करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। ये दरअसल अल्लाह उन बातों का जवाब दे रहे हैं जो काफिर उस वक्त बैठ के कर रहे थे, कि ये लोग, मोहम्मद कहता है कि हम मर जाएंगे और दोबारा जिंदा होंगे, ऐसा क्या पॉसिबल है। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई कि हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं तो ये कर सकता हूँ जो इम्पॉसिबल था, तो तुम्हें दोबारा जिंदा करना कैसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अल्लाह ने तो ये बताया। वो तो हो गया काफिरों के लिए। मेरे लिए और आपके लिए इन आयत में क्या सबक है, कि हम अल्लाह की नेमतों को गिने और अपने बच्चों में ये चीज डालें, बच्चों में, इर्द गिर्द, अपने घर वालों में। अल्लाह का कितना करम है। देखिए, हम सोते हैं, सुबह हो जाती है। अगर ऐसा हो कि हम सोए ही रहे दिन ही ना, और हम कह सो सो के थक जाए, तो हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई साइंस दुनिया में आई है जो दिन ले आए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अल्लाह का काम है, और अल्लाह ही कर सकते हैं। अगर बारिशें होनी शुरू हो जाएं तो मुझे बताएं, क्या कोई रोक सकता है? हर साल जल्जले आते हैं, हर साल सैलाब आते हैं, तो फिर भी कोई इकदाम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तकवीनी मामलात अल्लाह के हाथ में। तो यहाँ भी देखें, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें। हम अगर अल्लाह की इन्हीं नेमतों को गिने और ध्यान करें, तो फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो मेरा और आपका काम इन आयत को पढ़ने के बाद ये है कि हमने अल्लाह की नेमतों की तरफ ध्यान करना है। हमारा मसला क्या है, हमें सिर्फ ऐब ही नजर आते हैं। मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। मेरे सर में दर्द हो तो मैं फौरन कहूंगी मेरे सर में दर्द है। मेरे सर में दर्द नहीं है तो मैं क्यों नहीं कहती अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर में दर्द नहीं है। आप में से अक्सर को, जैसे मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो जाता है, शिद्दत वाला, तो उस पे तो मैं कहूंगी भी मेरे चल रहा है, माइग्रेन से चल रहा है मुझे। लेकिन जिन दिनों में नहीं है, उन दिनों में हम क्यों नहीं कहते कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। बार बार कहा करें। जितना हम तकलीफ में कहते हैं ना, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है, उतना हम राहत में भी तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर से हूँ। तो हमारी तबीयत सानी बन गई है कि हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं अपनी मुशक्कतों की तरफ। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन जो अल्लाह ने खैर कर दी उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता।
اللہ تعالیٰ نے اوپر رات کو آرام کے لیے، دن کو معاش کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو بنایا لباس. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو بنایا معاش، روزی کمانے کا وقت. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اللہ نے بنائے تمہارے اوپر سبعًا، 7 شدادہ مضبوط آسمان. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. اللہ تعالیٰ نے اوپر 7 آسمان بھی بنائے جس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتے ہیں. پھر آگے اللہ نے آفتاب بھی پیدا کیا جو خود روشن ہے اور دنیا کو روشن کرنے والا ہے. روشنی کے سوائے اس کے اور بھی بہت سارے نفع ہیں، جیسے پھلوں کا پکنا وہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، کھیتی کا تیار ہونا سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، بقدر ضرورت جو ہمیں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ سورج کی وجہ سے. یہی سورج سردیوں میں ہمیں اس سے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اور گرمیوں میں ہمیں یہ دشمن لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات ہمیں گنوائے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے بنایا فوقکم تمہارے اوپر 7 شدادًا مضبوط آسمان. وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا سِرَاجًا ایک چراغ، وَہَّاجًا روشن. وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کی مِنَ الْمُوسِرَاتِ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے، ماءً پانی سجاجا خوب بہنے والا. ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب زیادہ بہنے والا پانی اتارا. اس پانی کو زمین کی سرسبزی کا سامان بنا دیا. اس کے ذریعے کھیتیاں اگتی ہیں، گیہوں جو وغیرہ اگتے ہیں، باغات میں پھل پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کی خوراک ہیں. اس پانی کے ذریعے گھاس پھوس اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو چوپایوں کی خوراک ہیں. چوپائے اپنی خوراک کھاتے ہیں، انسان کے کام آتے ہیں، دودھ بھی دیتے ہیں، کھیت کیاری میں اور بول ڈھونے میں بھی کام آتے ہیں. تو یہ جو بادل ہیں، یہ جو بارش ہے، آپ دیکھیں یہ کتنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو آج آپ یہ سبق تو میں پڑھا ہی رہی ہوں، لیکن آپ سب کی اسائنمنٹ بھی ہے ایک، وہ یہ ہے کہ آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا وہ گننی ہے اور آپ لوگوں نے گروپ میں سینڈ کرنی ہے کہ اللہ کی میرے پہ یہ نعمت ہے. آپ کی اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے بچے آپ کے لیے نعمت ہیں، آپ کے شوہر آپ کے لیے نعمت ہیں، آپ کی رزق آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے اللہ نے جو آسانیاں کی ہیں وہ ساری بے شمار ہیں. اب آپ نے خود ہی گننا ہے اور بتانا ہے اور ایک لسٹ بنانی ہے. سب کی لسٹ میں چیک کروں گی اور گروپ میں سینڈ کرنی ہے. آپ سب نے ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرانی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہوئی. آگے اللہ نے فرمایا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ جو بارش ہم نے تمہارے لیے نازل کی کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، تاکہ اس کے ذریعے دانے اگے، وَنَبَاتًا سبزی نکلے. انسانوں اور جانوروں کی غذا کا تذکرہ فرمایا اللہ نے، انسانوں کی اور جانوروں کی غذا کا. اور پھل لانے والے درختوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، وجنات باغات ہیں، الفافن گنجان بھرے ہوئے. ٹھیک ہے، باغوں میں جو درخت آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ایک درخت کی ٹہنیاں دوسرے درخت میں گھسی ہوتی ہیں، اس کیفیت کو آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں الفافا. الفافا کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ جب اتنے سارے درختوں اور ان کی ٹہنیاں آپس میں گھسی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں. اللہ نے بتایا اتنے گنجان درخت یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اس سے بھی تو تم اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا طاقتور ہے. اب دیکھیں آپ ترکی کا کیا حال ہے کہ وہاں اللہ کی طرف سے، میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، میری ہمت نہیں ہوئی یقین کریں اسٹیٹس پہ لگاؤں، کیونکہ میں خود اس کو دیکھ کر اتنا کانپ گئی کہ میری ہمت نہیں تھی کہ اس کو میں اسٹیٹس پہ لگا دوں. اس میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بالکل تیسرے فلور پہ ہوگا، تیسری منزل پہ ہوگا، اور وہ آدھا لٹکا ہوا تھا اور پچھلا اس کا دھڑ جو ہے نا وہ ملبے کے اوپر، اس کے اوپر ملبہ تھا، وہ کچھ حصہ اس کا صرف کھلا تھا. اور اس کا جو باپ ہے وہ بھی نیچے گرا ہوا تھا، مطلب اس کے اوپر بھی ملبہ تھا لیکن اس کا بھی سر باہر تھا. اب یقین کریں دونوں موت کو کتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، لیکن باپ بچے کو پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ باپ بچے کو تلقین کر رہا ہے بار بار کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بچہ بہت چھوٹا، زیادہ ہوگا 7 یا 8 سال کا لگا تھا مجھے. اسے کہہ رہے ہیں کتنی پیاری تلقین ہے، کہو لا الہ الا اللہ. مجھے آپ بتائیں موت کو کوئی اتنی قریب سے دیکھ کر اتنے حوصلے سے کہہ سکتا ہے اپنی اولاد کو کہ آپ یہ پڑھو؟ اور
اتنا دل دہلا دینے والا وہ منظر تھا کہ مجھے ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں، مطلب عجیب کیفیت تھی کہ ترکی کے لوگ جیسے بھی ہیں اللہ کے کتنے محبوب ہوں گے کہ اس سے اس وقت بھی یہی فکر ہے، ورنہ اگر ہمارے تو عام مصیبت آ جائے تو ہم پوچھتے نہیں ہیں، اور اس میں اس وقت بھی میں منہ سے رونا دھونا اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ نہیں کرا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس بچے کو جو مکلف بھی نہیں ہے کیا تلقین کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس وقت اللہ کی نشانی نظر آئی کہ دیکھو بھائی اتنا ہر چیز گر گئی اور اتنا خطرناک زلزلہ ہے وہاں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، مسلمان جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں تو دکھا دی، لیکن ان لوگوں پر آزمائش ہے اور وہ تو فتنوں کے دور سے نکل گیا، وہ تو شہید ہو گیا. بس ہمیں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تم عبرت حاصل کرو. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا وجنات الفافا، گنجان باغ ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا. وہ ساری باتیں کر کے اللہ نے اپنی نعمتیں گنوا کر میں نے یہ بنایا تمہیں، زمین کو لباس بنایا، دن کو معاش بنایا، سورج بنایا، بدلیاں بادل دیے، باغات دیے تمہارے لیے، نباتات دیے تمہارے لیے، خوراک دی. یعنی اپنی اپنی نشانیاں اللہ نے اپنی بتانے کے بعد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے. کیونکہ وہ فیصلے کے دن پر ہی بات ہو رہی تھی نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اللہ نے ساری چیزیں بتا کر کیا فرمایا، فیصلے کا دن مقرر ہے. اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی چند مظاہر بیان فرمائے جو سب کے سامنے، ان کو سامنے رکھ کر ہر شخص کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جس کی اتنی بڑی قدرت ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. ان آیات میں یہ بتایا کہ فیصلوں کا دن جسے یوم القیامہ کہا جاتا ہے اس کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اس کا وقوع نہیں ہو سکتا. منکروں کے سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ وقت مقرر سے پہلے نہیں آئے گی، اور جب وہ واقعہ ہوگا تو نفخ صور یعنی سور پھونکے جانے سے اس کی ابتدا ہوگی، اور سور پھونکے جانے سے لوگ قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، فوج در فوج یعنی گروہ در گروہ میدان قیامت میں آ کر جمع ہو جائیں گے، اور آسمان کا یہ حال ہوگا کہ اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی کثیر تعداد میں بہت سے دروازے ظاہر ہو جائیں گے. پہاڑوں کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. یہ سورہ نخل میں ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ وہ ٹھہرے ہوئے، حالانکہ وہ ایسے گزریں گے جیسے بادل گزرتے ہیں. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، ان کی حالت اور کیفیت بھی بدل جائے گی، وہ سراب یعنی ریت بن جائیں گے. بلکہ سورہ واقعہ میں بھی ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر پراگندہ غبار ہو جائیں گے. قیامت کی نشانی یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ اپنی قبروں سے اٹھو گے، اور کہاں آؤ گے، میدان محشر میں. وفتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال، پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، اور وہ تمہیں ریت ہو جائیں گے، اور ہمیں کیا نظر آئیں گے، ریت. ان جہنم کانت مرصادا، ان بے شک جہنم کانت ہے مرصادا، گھات کی جگہ. قیامت کا وقوع وقت معین پر ہی ہوگا. اس دن کیا کیا حالات سامنے آئیں گے اس کا تذکرہ فرما کے میدان قیامت میں حاضر ہونے والی دونوں جماعتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. پہلے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم ایک گھات کی جگہ ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین، سرکش رہیں گے، فیہا، اس میں، احقابا، ہمیشہ. لا یذوقون، نہیں چکھیں گے، فیہا، وہ اس جہنم میں، بردن، ٹھنڈک کا مزہ، ولا، اور نہ ہی، شرابن، پینے کی کوئی چیز. اگر ملے گی تو کیا ملے گا، الا، مگر یہ کہ حمیمن، گرم پانی، وغساقا، اور پیپ کے. جزاء وفاقا، بدلہ ملے گا انہیں، وفاقا، پورا پورا. انہم، بے شک یہ لوگ ایسے تھے، یہ کافر لوگ ایسے تھے، لا یرجونا، نہیں امید رکھتے تھے، حسابن، حساب کی. وَكَذَّبُوا، اور جھٹلاتے تھے، بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، کذابا، جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے لکھ دی، کتاباً، کتاب میں. فذوقوا، پس چکھ لو،
آج کے دن قیامت کے دن چکھو فلن نزیدکم الا عذابا تم پر ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب ہی. الامان والحفیظ الامان والحفیظ الامان والحفیظ. یہ اللہ رب العزت جہنم کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوگا اور جہنمیوں کے لیے اس میں کیا چیزیں ہیں. لطاغین معابا جہنم گھات ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ نے متقیوں کے نام ذکر کیے ہیں. جہنم گھات کی جگہ ہے. اس میں کام کرنے والے فرشتے جو عذاب دینے پر مامور ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کفار اور مشرکین اس میں کب داخل ہو. جیسے ہی آئے ان کا عذاب شروع کر دیا جائے. مطلب یہ کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ میرے اندر داخل ہونے والے کب آتے ہیں آئیں اور مبتلا عذاب ہوں. جہنم بھی انتظار کر رہی ہے. سرکشی کرنے والوں کے جگہ ہیں للطاغین مآبا یا دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا اسی میں رہیں گے. سب سے بڑی سرکشی یاد رکھیں کفر ہے اور شرک ہے. کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ انہیں دوزخ ہی میں رہنا ہوگا. لابثین فیہا احقابا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عمر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ احقابہ جو آیا نا کہ اس میں لمبی مدت رہیں گے اس سے مراد 80 سال ہے. ٹھیک ہے 80 سال. لیکن یاد رکھیں جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. احقابہ سے مراد یہ بھی ہے کہ لمبی مدت یعنی ہمیشہ. اور جو جہنمی ہے جو مسلمان جہنمی ہوں گے وہ بقدر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے رہیں گے اور جب گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا کہ وہ دوزخ میں داخل ہونے والے سرکش اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں پائیں گے نہ ہی وہاں آب و ہوا میں ٹھنڈک ہوگی جو آرام دہ ہو. نہ پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس میں مرغوب ٹھنڈک ہو جو ٹھنڈک عذاب دینے کے لیے ہوگی. اس میں وہ ان کے لیے کسی طرح کی کوئی راحت نہیں ہوگی سوائے پینے کے لیے انہیں گرم پانی اور قساق پیپ ملے گی. حضرت ابو سعید خدری نے نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ہے نا غساق پیپ اگر ایک ڈول صرف اور اتنی بڑی دنیا میں اس کا صرف ایک ڈول ہی ڈالا جائے تو ساری دنیا سڑ جائے. اور جزاء وفاقا یہ پورا پورا بدلہ ہے ان کا یعنی کفر و شرک بدترین عمل ہے. تو آپ شکر کریں میں شکر کروں اپنے بچوں کو ایمان کی اہمیت بتائیں. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے جو ایمان والا ہے اس پر اتنا کرم ہے لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے دیکھیں کیسا عذاب ہے کیونکہ کفر و شرک بدترین عمل ہے اس لیے ان کا عذاب بھی بدترین ہے. چونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ مشرک ہی رہیں گے اور اسی پر ان کی موت ہے اس لیے عذاب بھی دائمی ہوگا. انہم لا یرجون حسابا وہ حساب کا خیال ہی نہیں کرتے تھے. کذبوا بآیاتنا کذابا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کل شیء احصیناہ کتابا ہم نے ہر چیز کو نامہ اعمال میں لکھ لیا. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے فذوقوا چکھو آج کے دن یہ جہنم کا عذاب فلن نزیدکم الا عذابا ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر صرف اور صرف عذاب. یعنی ہم تمہیں صرف کیا دیں گے عذاب دیں گے کیونکہ اس دن تم پر عذاب ہی ہوگا. الامان والحفیظ. آگے ہیں ان للمتقین مفازا. اب آگے متقی. متقی اس دن مفازا کامیابی میں ہوں گے. متقی کیا ہوں گے کامیابی میں ہوں گے. حدائق باغات میں واعنابا اور انگور ہوں گے اس باغات میں. وکوائبا اترابا ہم عمر بیویاں ہوں گی. وکأسن جام ہوں گے دہا لبالب بھرے ہوئے. لا یسمعون فیہا لغوا نہیں سنیں گے وہ اس جنت میں کوئی لغو بے مطلب بات ولا کذابا نہ جھوٹ بات. جزاء من ربک یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بدلہ ہے. عطاء اللہ کی عطا ہے. حسابا بدلہ دیا جائے گا انہیں یہ بطور حساب کے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بدلہ ہے متقیوں کے لیے. کس چیز کا بدلہ کہ دنیا آزادی سے نہیں گزاری انہوں نے زندگی دنیا کی آزاد نہیں گزاری. انہیں پتہ تھا ہم اللہ کی انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے.
اہل کفر اور اہل شرک کا انجام اور عذاب بتانے کے بعد متقی حضرات کے لیے اللہ نے انعام اور اکرام کا تذکرہ فرمایا۔ تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں، سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچے، اور اس کے بعد گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے، اس کی بھی درجات ہیں۔ تو حدائقہ کا مطلب ہے اللہ نے جو فرمایا نا ان کے لیے حدائق ہے، یعنی جس باغ کی 4 دیواری ہو اسے حدیقہ کہتے ہیں۔ اور پھلوں کی بھی بات فرمائی، اس میں طرح طرح کے پھل ہوں گے، ہم عمر لڑکیاں یعنی بیویاں ہوں گی مردوں کے لیے۔ دنیا میں عمروں کے علاوہ دنیا میں تو یہ جیسے پسند کرتے ہیں نا کم عمری کو، تو جنت میں بھی مردوں کے لیے یہی ہے۔ عورتوں کے لیے سوال آتا ہے، اکثر عورتیں کرتی ہیں عورتوں کے لیے کیا ہوگا۔ دیکھیے مردوں کے مزاج میں مرد ہوتے ہیں عورت پسند، سب کو پتہ ہے یہ مردوں کے مزاج میں ہوتا ہے، ان کی دنیا خواہش ہوتی ہے عورت ایک اللہ نے رکھی ہے، اور عورت کی خواہش ہوتی ہے زیور اور خوبصورتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مطابق اس کے لیے وہ چیز رکھی جنت میں، اور مرد کے مطابق اس کے لیے وہ چیز، مرد کی خواہش کو دیکھا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے بچے اور آپ ایک بچے کو بریانی پسند ہے دوسرے کو پلاؤ، تو آپ ایک کے لیے بریانی بنائیں گے دوسرے کو پلاؤ۔ تو اللہ نے جنت ہماری مرضی کے مطابق چیزیں رکھی ہیں۔ مردوں کو چونکہ عورتیں پسند ہیں تو ان کے لیے وہ چیزیں، اور عورتوں کو چونکہ زیورات اور خوبصورتی پسند ہے تو اللہ نے فرمایا جو مردوں کی بیویاں حوریں ہوں گی نا، ان پہ جو دنیا والی عورت ہے نا وہ سردار بن جائے اور بہت حسین ہوگی اس دن۔ تو پھر اس پہ عورتوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ناانصافی کی، اللہ نے عورتوں کو ان پر سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے والا جو شخص بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، سب 30 سال کے کر دیے جائیں گے۔ جنت میں آپ سب جائیں گی تو کتنی عمریں ہوں گی؟ 30 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کا بھی ایک واقعہ ہے جو سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کے ختم پر ہے، کہ متقیوں کے اس میں بھی ہے کہ ایک عورت آئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں جنت میں جاؤں۔ بوڑھیا عورت تھی، آپ نے فرمایا کہ بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بہت رونے لگی، پھر آپ سے اشکال کیا، آپ سے شکوہ کیا کہ بوڑھیا پھر کہاں جائے گی اگر جنت میں نہیں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عورت بڑھیا ہو کر نہیں جنت میں جائے گی بلکہ جوان کر دی جائے گی پھر جنت میں جائے گی۔ تو آپ نے کیا فرما دیا؟ آپ نے مذاق بھی کر دیا اور دلجوئی بھی فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی آپ علیہ السلام کی اس بات کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ دنیا عورتیں جو جنت میں جائیں گی یا مرد جو جائیں گے تو ان کی عمر اتنی ہوگی۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، مجھے جیسے خاموشی بے حد پسند ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے مطابق جنت میں دیکھے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ جھوٹی بات اور نہ شور شرابہ، خاموشی۔ ہاں رونق ہوگی، لیکن اگر کسی کو وہ شور پسند ہے تو شور بھی ہوگا، ہر ایک کے مزاج کے مطابق۔ کأسن بہا کا لبالب بھرے ہوئے جام، جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی طرف سے عطا ہے اور خواہشات ہیں جو پوری کی جائیں گی۔ رب السماوات والارض، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آیت نمبر 37 انشاءاللہ۔ یہاں تک بتائیں سب کو سبق سمجھ آیا؟ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ باجی جان۔ الحمدللہ، باقی سب کو بھی سمجھ آ